السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر مرزا نے کہا کہ اشرف علی تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو۔ تو یہ ویڈیو جو بنا ہے وہ انجینئر مرزا نے ایسی بات کہی ہے تو اسی چیز پر جو ہے ڈیبیٹ ہوا ہے، اور جس طریقے کا معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے اور جس طریقے کا یہ جو باتیں ہوئی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا یہ ہے، آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اور یہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کا اس میں کیا معاملہ رہے گا اور کیا یہ اس پر جواب دیں گے، وہ بھی آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنیں، میں اس انجینئر صاحب کی ایک دو باتیں کر رہا ہوں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے، سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، اس سے بڑا کذب اور جھوٹ اس دھرتی پہ نہیں ہے۔ اصل پتہ مسئلہ کیا ہے؟ اس پر وہ ساتھ ایک کتاب بھی دکھاتے، رسالہ آل امداد۔ مولانا، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں مہینے میں چکر لگائیں، اپنے احوال بتائیں، گناہوں سے معافی کا طریقہ سیکھیں، گناہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر نہ آ سکیں تو مجھے خط کے ذریعے اپنے احوال بتا دیں تاکہ میں ان کی خطوط کے ذریعے ان کی رہنمائی کر پاؤں۔ کچھ مریدین آ جاتے، کچھ خطوط لکھتے، حضرت خطوط کے جوابات لکھواتے، یہ گناہ یوں چھوڑو، اچھا یہ اچھا کام ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ یوں چلتا۔ ایک مرید نے گناہ معاف ہوئے، اس کے گناہ کی توبہ ہوئی، توبہ کا طریقہ سیکھا، گناہ چھوڑنے کا طریقہ، نیکی پر مضبوط رہنے کا طریقہ، سب کچھ سیکھا اور سمجھا۔ جب اس بندے کو ایک اچھا ماحول ملا تو اس نے خواب دیکھا ایک دن۔ اب توجہ رکھنا، وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے۔ تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب اٹھا تو وہ جان پہ کپ کپی ہے کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی ہے، مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا۔ اٹھا، بے اختیاری کی کیفیت اس پر طے تھی، زبان پہ لرزہ، ہاتھ پہ لرزہ، دل پہ کپ کپاہٹ، وہ یوں کپ کپی تاری ہے، وہ پڑھتا کچھ اور ہے، زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ جیسے لرزے والا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ ہلتے رہتے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کی زبان بے اختیار چل رہی ہے، کہتا کچھ اور ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ ایسا بندہ منہ سے طلاق بھی نکال لینا اس کیفیت پہ علماء عدم وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ زبان اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، لرزہ طاری ہے، لیکن ہو سچا، جھوٹ نہ بولے اس پر۔ تو میرے دوستو، اب یہ حال ہے اس کا۔ اسی اسنا میں اس نے کہا چلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں۔ وہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یوں پڑھنے لگتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی اشرف علی۔ پھر پریشان، استغفار شروع، توبہ، بڑا یہ بیچارہ بہت پریشان ہے، کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے آخر میں کچھ دنوں بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو اس نے یہی خط حضرت تھانوی کو لکھا۔ اب یہ مسئلہ خواب کا ہے اور خواب کی تعبیر کا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، لرزہ طاری ہے اور بے اختیار ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعبیر میں امام التعبیر معبرین کو پڑھے ہوئے تھے، تعبیر کے علم اور فن سے واقف تھے، اور تعبیر کے معاملات کو کما حق کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہو تعبیر کا فن بڑا مشکل فن ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے علماء مشائخ منع فرماتے ہیں کہ خواب دیکھو تو ایرے غیرے کو نہ سناؤ، کسی اتھنٹک بندے کو سناؤ ورنہ وہی ہو جاتا ہے۔ خواب کی تعبیر دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ بعض اوقات خواب کی تعبیر، اب میں آپ کو خواب کی تعبیر پہ ایک واقعہ سناؤں۔ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے لیے تعبیر اور رویا کا مقدمہ اٹھائیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی ہے، کہا چوریاں چھوڑ دے تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ چلا گیا،
کچھ دنوں بعد ایک عرصے بعد ایک اور آدمی، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی، کہا انشاءاللہ رب العزت تجھے حج پہ لے جائیں گے۔ وہ شاگرد جو پہلے خواب کی تعبیر کے وقت بیٹھے تھے وہ اتفاق سے آج بھی بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا استاد جی مسئلہ کی ہو گیا؟ وہ بیچارہ یہی خواب دیکھ کر آیا تھا، آپ اولاد رسول آل علی ہیں، آپ سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے، چور ہے بھاگ جا، اور یہی خواب اس بندے نے دیکھا، آپ نے کہا اللہ تجھے حج پہ لے جائے گا۔ حضرت کوئی علمی کی نقطے کی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی پڑھا دیں، ہمیں بھی سمجھا دیں۔ حضرت نے فرمایا بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا قرآن کریم میں اذان کا ذکر دو موقعوں پر بڑا عجیب آیا، اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ ایک اذان کا لفظ چوروں کے لیے آیا ہے جو بددین لوگ تھے، دنیا دار تھے، دیندار نہیں تھے، اور ایک اذن فی الناس الحج، ایک اذان کا لفظ نیکوں کاروں کے لیے حج کا آیا ہے۔ وہ جو پہلا آیا تھا اس کا ہیلیا ہولیا یاد ہے کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت 100% شرابی کبابی آدمی تھا، جھوٹا تھا، بڑا دنیا دار تھا، دین سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا یہ بندہ؟ کہا یہ تو شب بیدار، تہجد گزار، نیکوکار، تابعدار، دین کا فرما بردار تھا۔ تو فرمایا سمجھ گئے نا؟ تو میں نے ان دونوں آیات کے مطابق تعبیر دی، بروں کے چوروں کے لیے ہاتھ کٹتے ہیں، نیک حج پہ جاتے ہیں۔ اب یہ خواب کی تعبیر، یہ انجینئر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، یہ شاید یہ حوالہ اس کے صرف نظر نہیں تھا، ورنہ نعوذ باللہ یہ کہتا کہ امام جعفر صادق کی 2 زبانیں تھیں، نعوذ باللہ، ذو وجہین تھے، بندے نو ویکھ کے گل ہور کر دیندے سن، کہہ دیتا نا بھئی علوم کی بات ہے، ماہر کا مسئلہ ہے، وہ کیسے سمجھائے؟ وہ ہر ماہر آدمی۔ میں اس پر 2 خواب اور پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا۔ ایک خواب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا، اور ایک خواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر پہ گیا ہوں، اللہ کے رسول کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، اس میں ہڈیاں ہیں۔ میں تو بہت پریشان، کیا ہو گیا؟ امت مسلمہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات النبی کا ہے، آقا نامدار قبر مطہر میں جسم سلامت کے ساتھ زندہ تشریف فرما ہے، اند القبر سلام پڑھو، حضور پاک سنتے ہیں، دور سے پڑھو رب کے فرشتے لے جاتے ہیں، اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بہت پریشان ہوئے۔ صبح اٹھے، اپنے شاگرد کو کہا بیٹا جاؤ فلاں بندے محبر وقت کے پاس، اسے کو ایک بندے نے یوں خواب دیکھا، اس کی تعبیر دے۔ وہ گیا، وہ غلام سا سادہ سا نوکر سا بندہ تھا، تو وہ جو تعبیر کے فن کے امام تھے، غالباً حضرت ابو ہریرہ کے داماد حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک بندے نے خواب دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کم از کم تو نے تو نہیں دیکھا، جو بندہ لے کر اب بتائیں یہ غالب الغیب ہے، علم غیب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے کہا کم از کم تو نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جی حضرت میں نے نہیں دیکھا۔ کہا جس نے دیکھا اس کا نام بتا۔ اس نے کہا حضرت اس نے منع کیا ہے، اس نے منع۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نام نہیں بتایا، وہ تعبیر نہیں بتا دو، لے دے کے نام بتایا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل واقعی امام ابو حنیفہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہڈیاں سے مراد حضور کی ہڈیاں تھوڑی ہیں، ہڈیوں سے مراد رسول اللہ کی سنتیں ہیں جو دنیا میں پھکری ہوئی ہوں گی، ابو حنیفہ سے اللہ جمع کا کام لے گا۔ یہ ہے تعبیر کا فن، یہ ہے تعبیر کی مہارت۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا میں اللہ کے رسول پہ پنکھا جل رہا ہوں، یوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ پنکھا اس پہ جلتے ہیں جس پر تو مکھیاں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی ذات اقدس سے تو اس سے پاک چیز ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ معبرین نے کیا تعبیر دی؟ فرمایا جو غلط باتیں حضور کی طرف منسوب ہوں گی اللہ آپ سے کام لے گا، آپ وہ حضور کی ذات سے دور کر دو گے۔ یہ ہے تعبیر کا فن۔ حضرت تھانوی علوم تعبیر کے فن سے واقف تھے، فنون تعبیر سے واقف تھے۔ حضرت تھانوی سمجھ رہے تھے یہ جو اس کے منہ سے بات نکل رہی ہے نا، یہ خود نہیں کلمہ پڑھ رہا، یہ بے اختیار پڑھ رہا ہے، اور ہے بھی خواب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا کہ تیرا شیخ جس سے تو اپنی اصلاح کروا رہا ہے، گناہ چھڑوا رہا ہے، جو تجھے نیکیوں کی ترغیب دے رہا ہے، یہ تجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حضور کی سنت کا پیروکار ہے۔ بھائی یہ بات ہے، انجینئر صاحب نے حاشیہ کیا چڑھا؟ دیوبندیوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، دیوبندیوں کے بابے اپنے نام کے کلمے پڑھواتے ہیں، اور ہمارا نوجوان جو صرف یوٹیوبر ہے بس اسے کوئی نہیں پتہ دین کے، اس نے فضائل اعمال کے 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے، باقی حدیث تو دور رہی، اردو کی حدیث کی کتاب کا نام لے رہا ہوں، 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ یہ بیچارہ پریشان ہو کے کیا کہے گا؟
बाकी बात तो ठीक है। हजरत थानवी को चाहिए, उसको कहते हो इस्तिग़फ़ार कर, ओए तौबा कर। क्यों कहते तौबा कर? उसने कोई गुनाह किया है? ख्वाब देखना गुनाह है? अगर ख्वाब देखना गुनाह है तो फिर जिसे एहतलाम होता है उसे भी कहा कर 100 रकात तस्बीह नफल की पढ़ लो। वो भी कोई चीज देख कर एहतलाम होता है ना। फिर जिसे होते है उसे को तस्बीह चुक तस्बीह 2000 अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे दिन अवाम मौलवियों ने 10 से ही नहीं के सनो होया कुछ। ऐ खुदा के बंदे, ख्वाब बेख्तियार है। अगर बात यह है एक कवारा बंदा जाकर ख्वाब देखे कि मुझे इस इंजीनियर साहब ने अपनी किसी अजीजा का रिश्ता ख्वाब में दिया है, सुबह अगर वो दावा कर दे तो आप क्या करोगे? फिर देगा ये? सादे बंदे, ख्वाब है। तो हजरत थानवी उसे क्यों कहते भी तू इस्तिग़फ़ार कर? ख्वाब में देखना कोई कुफ्र है? अच्छा, कहते नहीं, जागते वक्त भी वो कह पढ़ रहा था। मैंने कहा आगे पढ़ो। वो कह रहा था बेख्तियार है हजरत, मेरी जुबान से खुद ब खुद निकल रहा है, मैं नहीं चाहता वो निकले, मैं तो नहीं चाहता वो निकले मेरे मुंह से। बोलिए बोलिए, बेख्तियार निकल रहा है। और जहां बेख्तियार निकले, इख्तियार ना हो, वो तो खुद ठीक करना चाहता है, तो उसे क्यों कहा जाए भी तू ठीक कर? वो तो खुद ठीक पढ़ना चाहता है। या तो वो कहता मैं यही पढ़ूंगा, फिर उसे कहते हो तौबा इस्तिग़फ़ार कर। वो तो खुद दीनदार है, वो तो कहते हजरत मैं ठीक पढ़ना चाहता हूं, ठीक नहीं निकलता, तो उसे फिर क्यों कहो ठीक पढ़? ये तो वही हाल है, एक बंदा नमाज पढ़ रहा, हम कहें नमाज पढ़, वो तो पहले पढ़ रहा है। भाई वो तो ठीक पहले पढ़ना चाह रहा है, तो उल्टा हम कहें। अच्छा, अगली बात, इंजीनियर साहब, अगर आपने उलमाए देवबंद पर हाथ साफ किए हैं कि देवबंदी अपने नाम का कलमा पढ़वाते हैं, तो हरिपुर के दोस्तों इंसाफ से बताना, अगर इस धरती पर इंसाफ का खून नहीं हुआ तो आपकी जबान बोल के मुझे बताए, कलमा पूरी जिंदगी में एक बार पढ़ना होता है या हर वक्त हम पढ़ते हैं? हर वक्त पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? हर वक्त पढ़ते हैं। हजरत थानवी ने जिंदगी में ये एक ताबीर दी और तूने इल्जाम ठोक दिया देवबंदी कलमा पढ़वाते हैं। अगर ये कलमा होता तो सुबह